بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری محمد یوسف مائی ٹاک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا میرا پیغام عید الفطر کے حوالے سے ہے۔ عید کیا ہے؟ عید الفطر کیا ہے؟ اس عید کا بنیادی مقصد اور حقیقی معنی کیا ہے؟ میں آج وہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ عید کا لفظی مطلب باز گشت کا ہے۔ عید کا لفظی مطلب بار بار آنے کا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید کا مطلب ایسا خوشی کا دن جو بار بار آئے، پلٹ کر آئے، مسلمانوں کے لیے آئے، اس کو ہم عید کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی اور سن 2 ہجری میں اس کی ابتدا ہوئی۔ اہل مدینہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مدینہ میں 2 تہوار بڑے خوشی سے، شوق سے، جذبے سے اور ولولے سے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ ایک تہوار کا نام نئے روز تھا اور دوسرے تہوار کا نام مہر جان تھا۔ نئے روز کا نام بعد میں بدل کر نوروز بھی ہو گیا۔ اب نوروز کیا تھا؟ سال نو کی آمد پر جو جشن منایا جاتا تھا، نئے سال کی جو خوشیاں منائی جاتی تھی، اس کو نوروز کہا جاتا تھا۔ مہر جان کیا تھا؟ مہر جان یہ تھا کہ سال کے بعد جب موسم بدلتا تھا، خوشگوار ہوتا تھا، بہار کی آمد ہوتی تھی، تو اس کے جشن کے لیے جو تہوار سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اس کو مہر جان کہا کرتے تھے۔ یہ اہل مدینہ کا طریقہ تھا، اور اہل مدینہ یہ تقلید کیا کرتے تھے اہل فارس کی، کیونکہ فارس میں یہ 2 تہوار بڑے جوش اور جذبے سے منائے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اہل مدینہ یہ 2 تہوار بڑے شوق سے مناتے ہیں، تو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے 2 بہتر دن بھی عطا کیے ہیں۔ وہ کون سے دن ہیں؟ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ یہ ان سے بھی بہتر اور خوبصورت تہوار ہیں۔ ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنے چاہیے پورے مذہبی طریقے کے مطابق، جوش اور خوشیوں کے مطابق۔ لہٰذا پہلی دفعہ مسلمانوں نے مدینہ میں سن 2 ہجری میں عید الفطر جو ہے یہ تہوار سیلیبریٹ کیا، منایا۔ اور اس تہوار کے حوالے سے مسلمانوں کو 2 طرح کی بڑی خوشیاں تھیں۔ پہلی خوشی تو یہ تھی کہ یہ پہلی دفعہ عید الفطر منائی جا رہی تھی، پہلی دفعہ۔ اور دوسری خوشی یہ تھی کہ سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر ہوا، اور اس غزوہ بدر کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح ملی، ایک فتح مبین ملی۔ تو یہ دوسری بہت بڑی خوشی تھی۔ تو اس لیے اس عید پہ جو سن 2 ہجری میں پہلی دفعہ منائی گئی، ایک نہیں 2 خوشیاں مسلمانوں کے لیے تھیں۔ اس کے بعد عید الفطر کے حوالے سے کچھ چیزیں جو بہت اہم ہیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر یا اس کو زکوٰۃ فطر بھی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب پاکیزگی کے ہیں، پاک کرنے کے ہیں، اور فطر کا لفظی مطلب کھانے اور پینے کا ہے۔ یعنی کہ ہم رمضان میں جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اس کا یہ صدقہ ہے، یہ ان تمام چیزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے یہ روزوں میں اگر کوئی کھانے پینے میں کمی کوتاہی ہو جائے یا کوئی لغو بات ہو جائے تو یہ اس کا ازالہ ہے، اور اس کے ذریعے غربا کو خوراک کی فراہمی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور عید کی اس خوشیوں میں غریب غربا بھی ہمارے ساتھ اسی طرح شامل ہو جاتے ہیں جس طرح کے امیر عید کی ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ عید کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت کچھ عادات جن کو ہم سنتیں بھی کہتے ہیں وہ موجود ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پر صبح سویرے اٹھتے، فجر کی نماز ادا کرتے، غسل فرماتے، مسواک کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، عیدگاہ جاتے، اور عیدگاہ جانے کے لیے الگ راستہ اور واپسی کے لیے الگ راستہ جو ہے وہ پسند فرماتے، اور عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز تناول فرماتے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر بھی عید سے پہلے ادا کرتے، تکبیرات جو ہیں وہ بآواز بلند ادا فرماتے، اور عید کی نماز کے لیے پیدل جاتے اور پیدل آتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس عید پر اپنے پیارے نبی کی ان سنتوں کو زندہ کریں اور ان کو بھی اپنائیں۔ یوم عید دراصل
رمضان کے پورے مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انعام پانے کا دن ہے، اور اصل انعام تو یہ ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور اللہ کے بندے راضی ہو جائیں۔ تو بلا شبہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے رمضان کے پورے مہینے میں عبادتیں کی اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اس عید کے خوبصورت اور پرمسرت موقع پر میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اس عید پر اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی خوشیوں کا خیال رکھیے جو اپنی غریبی، اپنی تنگ دستی کی وجہ سے اس عید کو خوشی سے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ان کی خوشیوں میں شامل ہو جائیے۔ تو یقین کیجئے اصل عید اور حقیقی خوشی یہ ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں دے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اس قابل فرمائے کہ ہم اللہ کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو میں آخر میں تمام مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ چاہے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں۔ عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ ایسی عیدیں ہمیں ہزاروں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔